بچیوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ چپ رہنا سیکھ کے جاؤ۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، میرے ملک میں سسرال ظالم ہے، سخت ہے، بد اخلاق ہے۔ میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کی، مدینے والوں کی، مدینے کے صحابہ کی اور مدینے کی فیملیز کی تعریف کرتے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے عالی شان ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہیں؟ سنو غور سے۔ فرمایا یہ میرے مدینے والے صحابہ یہ اتنے عالی شان ہیں، جب یہ کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں ڈولی میں ڈال کے تو آنے والی بچی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اور میں بچوں درد سے کہہ رہا ہوں، میرے دیس کا سسرال بہت سنگ دل ہے، بہت سخت ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت تھا، جب ایک دوسرے کا تعاون تھا، محبت تھی اور ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے۔ اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں، زبان کا بول تیر کی طرح، چھری کی طرح، تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ شادی کے بعد اگر مجھے گنجائش ہے تو میں اپنی بیوی کو الگ رکھوں، تاکہ ہم 2 کا کلیش اور 10 کا کلیش، بڑا فرق۔ 2 کے کلیش کو حل کرنا آسان ہے اور 10 کے کلیش کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور خواہ مخواہ کے کلیشز جو زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ جس بچی نے میری نسل کو پالنا پڑھانا اور بڑھانا ہے، اسی کو میں تانے دے کے میری نسل، آج کے ماں باپ جن کو ساس سسر کہتے ہیں، یہ خود اپنی اگلی نسل کے دشمن بنے بیٹھے ہیں کہ آنے والی بہو کو عزت دینے کی بجائے، محبت دینے کی بجائے، بیٹی بنانے کی بجائے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو کہ اخلاق کوئی نہیں ہے۔ وہ سڑ کڑ مرتی ہے نہ جیتی ہے، مشرق کی بیٹی ہے، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے نبی کی شریعت کہ اگر میں مالدار ہوں تو میں اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر دوں، اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اس کو کرائے پر لے کر دوں، اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تو پھر گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، یعنی ایک پورا پورشن اس کے لیے الگ ہونا چاہیے۔ وہ بیڈ روم اسی کا ہو، اس میں کوئی اور نہ آئے، وہ کچن اسی کا، اس میں اور کوئی نہ آئے۔ اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر تسبیح پڑھو، تو روزے رکھو، شادی نہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو بھئی وہ پئی دھکے کھاوے۔